ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے منہ پر بہت سارے دانے تھے جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس کی بیماری کا کوئی بھی علاج نہ کر سکا۔ آخر کار بادشاہ نے تنگ آ کر ایک نجومی کو بلایا۔ وہ نجومی ملک کا سب سے مشہور نجومی تھا۔ بادشاہ نے اس نجومی سے کہا کہ میری بیماری کا حساب کر دو، تو وہ نجومی حساب کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اگلے لمحے میں نجومی نے بادشاہ سے کہا کہ یہاں سے بہت دور آبادی سے ہٹ کر ایک شملہ پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی کی حفاظت کے لیے 4 دیو مقرر ہیں۔ جو بھی ان 4 دیووں کو ختم کرے گا تو شملہ پہاڑی پھٹ جائے گی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا میدان نظر آئے گا جس میں ایک پودا لگا ہوگا جس پر بہت سارے پھول ہوں گے، اور ان پھولوں کو جو توڑ کر لائے گا، اگر وہ پھول حضور آپ کھا لیں گے تو جناب آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، لیکن کام بہت مشکل تھا۔ اس نے پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا، جو کوئی بھی وہ پھول لے کر آئے گا اس کی شادی شہزادی نیلم سے ہو جائے گی، وہ آدھی سلطنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی ایک لکڑہارا اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے بادشاہ کے محل میں جا پہنچا۔ بادشاہ نے اس لکڑہارے کو کہا کہ ہاں، کیا تم یہ کام کرو گے؟ لکڑہارے نے کہا کہ میں ضرور کروں گا، اور مجھے فلاں فلاں سامان کی ضرورت ہوگی۔ بادشاہ نے حکم دیا، لکڑہارے کو ساز و سامان سے نواز دیا گیا۔ اسی طرح لکڑہارا اپنی پوری تیاری کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں اسے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ جب وہ لکڑہارا شملہ پہاڑی کے قریب پہنچا تو اسے یاد آیا کہ محل سے نکلتے وقت اسے ایک سپاہی نے سونے کی انگوٹھی دی تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ انگوٹھی پہن کر تم غائب ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی اسے یہ خیال آیا تو اس نے فوراً انگوٹھی پہن لی۔ اسی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ دیو اسے نہ دیکھ سکے اور اس نے ان پر وار کر دیا۔ 4 دیو ایک ہی دار میں ختم ہو گئے۔ جیسا کہ نجومی نے کہا تھا ویسے ہی پہاڑی پھٹ پڑی۔ اسے ایک پودا نظر آیا۔ یہ پودا نیلے رنگ کے پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ اسی طرح اس لکڑہارے نے نیلے رنگ کا ایک پھول توڑ لیا اور واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب وہ محل میں واپس پہنچا تو سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت بڑا مجمع تھا۔ سب لوگوں نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ اس نے وہ پھول بادشاہ کو دے دیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے وہ پھول کھایا تو بادشاہ کے منہ سے وہ دانے ہٹنا شروع ہو گئے۔ 3 دن کے بعد وہ دانے بادشاہ کے منہ سے بالکل اچھی طرح ختم ہو گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کے منہ پر پہلے کبھی دانے تھے ہی نہیں۔ وہ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا، اور وعدے کے مطابق اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس لکڑہارے سے کر دی، اور ساتھ میں اپنی آدھی سلطنت اس لکڑہارے کے نام کر دی۔ اس کے بعد لکڑہارا اپنی شہزادی نیلم کے ساتھ ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگا۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹنے والے کے دن پھر چکے تھے۔ اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، جو آپ لوگ سوچتے ہیں اس تک لے جائے۔ صرف ایک بار چلنے کی دیر ہوتی ہے، مگر راستے خود بخود بن جائیں گے۔ جو ان مشکلوں کو دیکھ کر اپنا بڑھایا ہوا قدم پیچھے کھینچ لے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ جو قدم آگے بڑھائے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں قائم کی گئی ہیں